ہیلو، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دن بھر مصروف رہنے کے باوجود بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا؟ آپ صبح اٹھتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، مختلف کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے، لیکن دن کے اختتام پر دل میں ایک عجیب سا احساس رہ جاتا ہے کہ شاید آپ نے اپنا وقت ان چیزوں پر خرچ کیا جو واقعی اہم نہیں تھیں۔ آج ہم جس بک کی سمری کریں گے، جس بک کو مکمل پڑھیں گے، اس کے باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا نام ہے فوکس آن واٹ میٹرز۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف زیادہ محنت کرنے سے نہیں آتی، بلکہ صحیح چیزوں پر محنت کرنے سے آتی ہے۔ بہت سے لوگ دن رات مصروف رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی مصروفیات انہیں ان کے مقصد کے قریب نہیں لے جاتی۔ دوسری طرف کچھ لوگ کم وقت میں زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اپنی توجہ کہاں لگانی ہے۔ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے۔ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، کھوئی ہوئی چیز واپس حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گزرے ہوئے لمحات کبھی واپس نہیں آتے۔ اسی لیے کامیاب لوگ ہر روز خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں: کیا میں اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ کر رہا ہوں جو واقعی اہم ہیں؟ اکثر ہماری زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جو ہماری توجہ کو منتشر کر دیتی ہیں، کبھی دوسروں کی رائے، کبھی سوشل میڈیا، کبھی فضول بحثیں، اور کبھی ایسے خوف جو ابھی حقیقت بھی نہیں بنے۔ ہم ان سب میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک تیر انداز اپنے ہدف سے نظریں ہٹا لے تو کیا وہ نشانہ لگا سکے گا؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی توجہ ہر وقت بٹتی رہے گی تو آپ بھی اپنی منزل تک پہنچنے میں مشکلات محسوس کریں گے۔ جو چیز واقعی اہم ہے وہ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ کسی کے لیے خاندان اہم ہے، کسی کے لیے تعلیم، کسی کے لیے کاروبار، اور کسی کے لیے اپنی روحانی ترقی۔ لیکن ایک بات سب کے لیے یکساں ہے: جب تک آپ اپنی ترجیحات کو واضح نہیں کریں گے، آپ کی زندگی دوسروں کی ترجیحات کے مطابق چلتی رہے گی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پاس روزانہ صرف 3 گھنٹے ہوں جن میں آپ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کر سکیں۔ کیا آپ وہ وقت فضول ویڈیوز دیکھنے میں گزاریں گے؟ شاید نہیں۔ آپ اسے کسی ایسی چیز پر لگائیں گے جو آپ کے مستقبل کو بہتر بنا سکے۔ حقیقت میں ہمارے پاس وقت اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اہم اور غیر اہم کاموں میں فرق کیے بغیر خرچ کر دیتے ہیں۔ توجہ۔ فوکس ایک طاقت ہے۔ جس چیز پر آپ توجہ دیتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں بڑھتی ہے۔ اگر آپ مسائل پر توجہ دیں گے تو مسائل بڑھیں گے۔ اگر آپ مواقع پر توجہ دیں گے تو نئے راستے نظر آئیں گے۔ اگر آپ اپنی کمزوریوں پر ہی نظریں رکھیں گے تو اعتماد کم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں گے تو آپ میں آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر صبح اپنے آپ سے پوچھیں: آج میرے لیے سب سے اہم کام کیا ہے؟
صرف ایک یا دو ایسے کام منتخب کریں جو آپ کی زندگی میں حقیقی فرق پیدا کر سکیں، پھر اپنی پوری توجہ انہی پر مرکوز کریں۔ یاد رکھیے، کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی، یہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب آپ روزانہ اہم چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو وقت کے ساتھ یہ عادت آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ زندگی مختصر ہے، اس لیے اپنی توانائی ان لوگوں، مقاصد اور کاموں پر لگائیں جو واقعی اہم ہیں۔ باقی شور کو نظر انداز کرنا سیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کی زندگی کا معیار اس بات سے طے ہوگا کہ آپ نے اپنی توجہ کہاں صرف کی۔ فوکس آن واٹ میٹرز کا حصہ نمبر 2 میں ہم بات کریں گے توجہ بٹانے والی چیزوں سے آزادی۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر حالات نہیں ہوتے، بلکہ ہماری بٹی ہوئی توجہ ہوتی ہے۔ آج کا انسان پہلے سے زیادہ مصروف ہے، لیکن ضروری نہیں کہ پہلے سے زیادہ کامیاب بھی ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ہر وقت مختلف سمتوں میں کھینچی جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان کے پاس سکون سے سوچنے، منصوبہ بنانے اور اپنے مقاصد پر کام کرنے کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج موبائل فون، سوشل میڈیا، مسلسل آنے والی اطلاعات اور دوسروں کی توقعات نے ہماری توجہ کو قیمتی ترین چیز بنا دیا ہے۔ ہر کوئی آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت کم لوگ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ اسے محفوظ کیسے رکھا جائے۔ ذرا غور کریں، آپ دن میں کتنی بار اپنا موبائل چیک کرتے ہیں؟ اکثر لوگ اس کا صحیح جواب بھی نہیں دے پاتے، کیونکہ یہ عمل ایک عادت بن چکا ہے۔ ہم صرف ایک پیغام دیکھنے کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور پھر چند منٹوں کے لیے سوشل میڈیا، ویڈیوز یا غیر ضروری مواد میں کھو جاتے ہیں۔ جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو قیمتی وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ وقت صرف ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ہماری ذہنی توانائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہر بار جب ہماری توجہ کسی کام سے ہٹتی ہے تو دماغ کو دوبارہ اسی کام پر واپس آنے کے لیے اضافی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دن کے آخر میں ہم تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں، حالانکہ شاید ہم نے کوئی جسمانی مشقت بھی نہ کی ہو۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی توجہ کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ اپنی توجہ کو ایسے سمجھیں جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو، جس طرح آپ اپنے گھر کے دروازے پر کسی کے لیے نہیں کھولتے، اسی طرح اپنی توجہ بھی ہر چیز کو نہ دیں۔ لیکن ایک حقیقت یاد رکھیں، جو لوگ اپنی زندگی آپ کے لیے نہیں جی رہے، انہیں آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی توجہ دوسروں کے رائے پر لگا دیتے ہیں تو آپ اپنے مقاصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماضی بھی ہماری توجہ کو قید کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ برسوں پرانی غلطیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے فلاں فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج زندگی مختلف ہوتی۔ لیکن ماضی کو بدلنا ممکن نہیں۔ آپ جتنا وقت ماضی پر خرچ کریں گے، اتنا ہی حال اور مستقبل آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ کچھ لوگ مستقبل کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں جو ابھی پیش ہی نہیں آئے۔ وہ ممکنہ ناکامیوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اکثر وہ خدشات کبھی حقیقت نہیں بنتے۔
इसी तरह वो आज का सुकून भी खो देते हैं और कल की कामयाबी भी। दानिशमंद इंसान जानता है कि इसके पास सिर्फ मौजूदा लम्हा है, यही लम्हा इसकी ताकत है, यही लम्हा इसे फ़ैसला करने, अमल करने और अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका देता है। अगर आप अपनी तवज्जो को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक सादा असूल अपनाएं। हर रोज़ खुद से पूछें, आज मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है। फिर अपनी तवानाई इसी एक मकसद पर मरकूज़ करें। शायद आपको हैरत हो, लेकिन दुनिया के बहुत से कामयाब लोग बैक वक्त बहुत सारे काम नहीं करते। वो एक वक्त में एक अहम काम पर तवज्जो देते हैं। यही वजह है कि इनके नताइज गैर मामूली होते हैं। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी का मियार आपकी तवज्जो के मियार से तय होता है। अगर आप अपनी तवज्जो को बेमकसद चीज़ों में तकसीम कर देंगे तो आपकी ताकत भी तकसीम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो को एक वाज़ेह मकसद पर मरकूज़ कर देंगे तो आपकी सलाहियतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो आज ही फ़ैसला करें कि आप अपनी तवज्जो को फ़जूल शोर, गैर ज़रूरी बहसों, बेफ़ायदा मुवाज़नों और खौफ से आज़ाद करेंगे, क्योंकि जब ज़हन पुरसकून और मकसद वाज़ेह हो तो रास्ते खुद बहुत दिखाई देने लगते हैं। याद रखिए, कामयाबी इन लोगों को मिलती है जो हर चीज़ पर नहीं बल्कि सही चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का हिस्सा 3 में हम बात करेंगे तरजीहात तय करने की ताकत। अगर आप ज़िंदगी में वाकई आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक हकीकत को कबूल करना होगा, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपके पास वक़्त महदूद है, तवानाई महदूद है और तवज्जो भी महदूद है। इसलिए कामयाब लोग हर काम करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो ये फ़ैसला करते हैं कि कौन सा काम सबसे ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग मसरूफ़ तो बहुत होते हैं लेकिन नतीजा कम हासिल करते हैं। वो दिन भर मुख्तलिफ़ कामों में लगे रहते हैं, मगर इनमें से ज़्यादातर काम इनके असल मकासद से ताल्लुक़ नहीं रखते। दिन के इख्तिताम पर वो थके हुए तो होते हैं लेकिन मुतमईन नहीं होते। इसकी वजह यह है कि मसरूफ़ होना और मौसर होना 2 अलग चीज़ें हैं। ज़रा एक बाग़बान का तसव्वुर करें, अगर वो अपने बाग के हर पौधे को एक जैसा वक़्त और पानी दे, चाहे वो फल देने वाला दरख्त हो या एक गैर ज़रूरी झाड़ी, तो इसका बाग बेहतरीन हालत में नहीं रह सकेगा। एक अच्छा बाग़बान जानता है कि किन पौधों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा फल देंगे। ज़िंदगी भी इसी असूल पर चलती है। दुनिया में एक मशहूर असूल है जिसे 20-18 असूल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अक्सर आपके 20% काम आपके 80% नताइज पैदा करते हैं। यानी आप जो कुछ हासिल करते हैं इसका बड़ा हिस्सा चंद अहम सरगर्मियों की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप तालिबे इल्म हैं तो शायद चंद अहम मज़ामीन पर तवज्जो आपके इम्तहान के ज़्यादातर नताइज बेहतर बना सकती है। अगर आप कारोबार करते हैं तो चंद अहम फ़ैसले आपकी आमदनी में बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो चंद मियारी वीडियोस आपके चैनल की ज़्यादातर तरक्की का सबब बन सकती हैं। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग इन 20% अहम कामों के बजाय 80% गैर ज़रूरी कामों में उलझे रहते हैं। हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर आज मैं सिर्फ़ एक ही काम मुकम्मल कर सकूं तो वो कौन सा काम होगा।
جو میری زندگی میں سب سے زیادہ مثبت اثر ڈالے گا؟ یہ سوال آپ کو اپنی ترجیحات واضح کرنے میں مدد دے گا۔ ترجیحات طے کرنے کا مطلب صرف اہم کاموں کا انتخاب نہیں، بلکہ غیر اہم چیزوں کو چھوڑنے کی ہمت پیدا کرنا بھی ہے۔ بعض اوقات کامیابی اسی بات سے نہیں آتی کہ آپ کیا کرتے ہیں، بلکہ اس بات سے آتی ہے کہ آپ کیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کی خواہشات پوری کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر درخواست کو قبول کرتے ہیں، ہر دعوت میں شامل ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں کود پڑتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے خوابوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ہر چیز کو اہم سمجھتے ہیں تو آخرکار کوئی چیز بھی واقعی اہم نہیں رہتی۔ کامیاب لوگ نہیں کہنا جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر موقع ان کے لیے نہیں ہوتا، ہر راستہ ان کی منزل تک نہیں جاتا، اسی لیے وہ اپنے مقصد کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو ایک گاڑی کی طرح سمجھیں۔ اگر ایک ہی وقت میں 10 مختلف سمتوں میں جانے کی کوشش کریں گے تو کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اگر آپ ایک واضح راستہ منتخب کریں اور ایک مسلسل اسی پر چلتے رہیں تو منزل ضرور ملے گی۔ ترجیحات صرف کاموں میں نہیں ہوتی، تعلقات میں بھی ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اہمیت دیں جو آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں جو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنی صحت کو بھی ترجیح دیں۔ بہت سے لوگ کامیابی کی دوڑ میں اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ صحت کے بغیر کامیابی کا لطف بھی ادھورا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی میں ہر چیز اہم نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں فوری ہوتی ہیں لیکن اہم نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں لیکن فوری نظر نہیں آتی۔ دانش مند انسان وہ ہے جو اہم چیزوں کو فوری چیزوں پر قربان نہیں کرتا۔ اپنے خوابوں، اپنی صحت، اپنے خاندان، اپنے ایمان اور اپنی ذہنی سکون کو ترجیح دیں۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک مضبوط اور خوشحال زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ آج سے فیصلہ کریں کہ آپ صرف مصروف نہیں رہیں گے بلکہ مؤثر بھی بنیں گے۔ آپ اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ کریں گے جو واقعی فرق پیدا کرتی ہیں، کیونکہ زندگی کی اصل خوبصورتی ہر چیز حاصل کرنے میں نہیں بلکہ صحیح چیزوں پر توجہ دینے میں ہے۔ جب آپ اپنی ترجیحات واضح کر لیتے ہیں تو فیصلے آسان ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے اور کامیابی کا راستہ پہلے سے زیادہ صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان حقیقت میں اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ فوکس آن واٹ میٹرز کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے وقت کی قدر اور روزانہ کی عادات کی طاقت۔ اگر دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی ہے جو امیر اور غریب، کامیاب اور ناکام سب کو برابر مقدار میں ملتی ہے تو وہ وقت ہے۔ ہر انسان کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، فرق صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ کون ان گھنٹوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیحات کی کمی ہوتی ہے۔ ہم جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، اور جس چیز کو ہم اہم نہیں سمجھتے اس کے لیے ہمارے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر آپ کو ہر صبح ایک ایسا بینک اکاؤنٹ ملے جس میں 24 گھنٹے جمع ہوں، اور شرط یہ ہو کہ دن کے اختتام پر
جو وقت استعمال نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے تو کیا آپ اسے ضائع کریں گے؟ یقیناً نہیں، لیکن حقیقت میں وقت کا نظام بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر دن ہمیں ایک نیا موقع ملتا ہے اور جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ کامیاب لوگ وقت کو صرف گھنٹوں اور منٹوں میں نہیں دیکھتے بلکہ وہ اسے زندگی کے حصوں کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک گھنٹہ صرف 60 منٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کے خوابوں کے قریب جانے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی روزانہ کی عادات پر توجہ دیتے ہیں۔ عادات ہماری زندگی کی سمت طے کرتی ہیں۔ آپ جو کچھ روزانہ کرتے ہیں وہی آخرکار آپ کی شخصیت اور آپ کے مستقبل کی شکل بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثبت عادت وقت کے ساتھ بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے، جبکہ ایک چھوٹی سی منفی عادت آہستہ آہستہ انسان کو اپنے مقصد سے دور لے جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص روزانہ صرف 30 منٹ مطالعہ کرتا ہے تو ایک سال میں وہ سینکڑوں گھنٹے سیکھنے میں لگا چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ 30 منٹ فضول مواد دیکھنے میں گزار دیتا ہے تو سال کے آخر میں اس کا بھی ایک بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہوگا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ کامیابی اکثر بڑے فیصلوں سے نہیں بلکہ چھوٹی روزانہ کی عادات سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو دن کا پہلا گھنٹہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ گھنٹہ اکثر پورے دن کا رخ متعین کرتا ہے۔ اگر آپ دن کا آغاز جلدی، سکون سے اور واضح مقصد کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر ان کا آغاز جلد بازی، بے ترتیبی اور غیر ضروری مصروفیات سے ہو تو باقی دن بھی اسی انداز میں گزرنے کا امکان ہوتا ہے۔ بہت سے کامیاب لوگ اپنی صبح کا آغاز موبائل فون سے نہیں کرتے۔ وہ پہلے اپنے ذہن کو پرسکون کرتے ہیں، اپنے مقاصد پر غور کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں یا دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس طرح وہ دن کو کنٹرول کرتے ہیں بجائے اس کے کہ دن انہیں کنٹرول کرے۔ ایک اور اہم عادت یہ ہے کہ اپنے دن کے سب سے اہم کام کو پہلے مکمل کیا جائے۔ اکثر لوگ آسان کام پہلے کرتے ہیں اور مشکل لیکن اہم کام بعد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب توانائی کم ہو جاتی ہے تو وہ اہم کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہر دن کا آغاز اس سوال سے کریں، آج وہ کون سا کام جسے مکمل کرنے کے بعد میں خود کو مطمئن محسوس کروں گا۔ پھر پوری توجہ کے ساتھ اسی کام پر لگ جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وقت مصروف رہنا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی، سوچ بچار اور آرام بھی اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں جتنی محنت۔ جب آپ مسلسل بھاگتے رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہوتا کہ آپ صحیح سمت میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھی رک کر اپنی زندگی کا جائزہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ خود سے پوچھئے، کیا میری روزانہ کی عادات مجھے میرے خوابوں کے قریب لے جا رہی ہیں؟ کیا میں اپنا وقت ان چیزوں پر لگا رہا ہوں جو واقعی اہم ہیں؟ کیا میری مصروفیات میرے مقصد سے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ سوالات آپ کو اپنے راستے کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ وقت کی قدر کرنے کا مطلب صرف زیادہ کام کرنا نہیں بلکہ صحیح کام کرنا ہے۔ جب آپ اپنی توانائی اور وقت کو ان چیزوں پر صرف کرتے ہیں جو واقعی اہم ہیں تو آپ کم دباؤ محسوس کرتے ہیں، زیادہ خوش رہتے ہیں
اور بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مستقبل اچانک نہیں بنتا، یہ آج کی عادات سے بنتا ہے۔ آج آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہی کل آپ کی زندگی کی حقیقت بنیں گے۔ اس لیے اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنی عادات کو بہتر بنائیں اور ہر دن کو اپنے مقصد کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابیاں انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں اور اپنی توجہ ان چیزوں پر رکھتے ہیں جو واقعی اہم ہیں۔ اور جب آپ وقت اور توجہ دونوں کو صحیح سمت میں استعمال کرنا سیکھ جاتے ہیں تو زندگی آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ فوکس آن واٹ میٹرز کے اگلے چند باب میں جو انشاءاللہ ہم پارٹ 2 میں کور کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے لازماً چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔